نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری شریف میں متعدد بار موجود ہے، درجنوں سینکڑوں کتابوں کے اندر ہے کہ خیبر کی فتح سے ایک دن پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، میں کل جھنڈا اس بندے کو دوں گا اللہ جسے فاتح خیبر بنائے گا۔ اس بندے کی کیا خصوصیات ہیں، اس میں کیا کیا شانیں موجود ہیں؟ فرمایا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ بندہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتا ہے، اور اس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس میں ہمارے عقائد و نظریات کے لحاظ سے ہر فرمان کے اندر روشنی موجود ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو فرمائی، آگے فبات الناس یدوکون کلہم یرجو ان یعطاہا، جب سرکار نے یہ فرمایا تو سب کی رات انتظار میں گزر گئی اور ہر ایک کو یہ امید تھی کہ کل جھنڈا مجھے دیا جائے۔ تو آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی، اس خبر کے نتیجے میں انتظار شروع ہوا، اور انتظار تب شروع ہوا کہ خبر کی صداقت سب کے دل میں 100% موجود تھی، اور وہ صداقت صرف اہل سنت کے نظریے پر سمجھی جا سکتی ہے۔ جن کی یہ سوچ ہو کہ رب کے نبی کو کل کا پتہ نہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل کی خبر پر وہ اعتماد کیسے کر سکے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غدن کا لفظ بطور خاص استعمال کیا، لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا یفتح اللہ علی یدیہ، میں کل جھنڈا اس بندے کو دوں گا اللہ جس کے ہاتھ پہ فتح عطا فرمائے گا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہے کہ وہ بندہ کون ہے جس کو میں نے جھنڈا دینا ہے۔ ایک تو سرکار کو پتا ہے کہ وہ کل زندہ ہی ہوگا اور بقید حیات ہوگا، اور پھر میں بھی زندہ ہوں گا، اور پھر میں اس کو جھنڈا دوں گا، اور پھر وہ فاتح خیبر بنے گا۔ یہ ساری خبریں جو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں، جن کو سننے کے بعد سنی کو 1% تردد نہیں ہے، 100% یقین ہے۔ یہ ہمیں اس لیے یقین ہے کہ جن کے سامنے یہ خبر دی گئی انہیں بھی 100% یقین تھا۔ ہم 15ویں صدی میں بھی بھٹکے نہیں، پھسلے نہیں، آج بھی ہمارے دلوں میں وہ نظریہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں موجود تھا۔ اگر تھوڑا سا بھی شک ہوتا تو وہ امیدوار نہ بنتے کہ پتہ نہیں خبر ہے بھی سچی یا نہیں، پتہ نہیں معاذ اللہ ایسا ہونا بھی ہے یا نہیں۔ سب کو یقین تھا کہ جسے جھنڈا ملنا ہے اس نے فاتح خیبر ضرور بننا ہے، تو سب اس پر مطمئن تھے اور آگے امیدوار تھے۔ جب سحر کا طلوع ہوا، رات کی سیاہ زلفوں سے صبح کا نکھرتا چہرہ باہر نکلا، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا این علی بن ابی طالب، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کہاں ہیں؟ وہ جو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے ہیں، اپنے علی سے بے خبر نہیں تھے۔ آگے جو خبر دینی تھی اس کی تمہید کے لیے سوال کیا تھا، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، حارثہ لاڈلا بیٹا تھا، شہید ہو گیا ہے، اگر جنت میں پہنچا ہے پھر تو صبر کرتی ہوں، اور اگر نہیں پہنچا تو رونے کی تو اجازت دے دو، میں اپنے حارثہ کو رو لوں۔ بخاری شریف میں متعدد بار یہ حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ حارثہ تو مٹی میں دفن کیا، اب اس سے آگے اینا آپ کیا پوچھتی ہیں کہ حارثہ کہاں ہے، مٹی میں ہی ہوگا؟ نہیں،
فرمایا انہا لجنان وان ابنک اصاب الفردوس الاعلی۔ حارثہ کی امی تم ایک جنت کی بات کرتی ہو، میرے رب کی بہت سی جنتیں ہیں، اور تیرا حارثہ تو سب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے۔ اصاب الفردوس الاعلی، زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ مستدرک للحاکم کی حدیث کے مطابق ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے۔ 7 آسمانوں کے پار جنت ہے، اور جنت کے کم از کم 100 درجات ہیں، اور ہر درجے میں دوسرے درجے تک 500 سال کا سفر ہے، جتنا زمین سے آسمان تک کا ہے۔ اتنا ایک سٹیپ ہے جنت کا، اور سب سے اونچا مقام جنت الفردوس ہے، جس کی چھت عرش بری ہے۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ ہے کہ پل بھر سے پہلے دیکھ کے فرما اصاب الفردوس الاعلی، حارثہ تیرا دفن مٹی میں کیا تھا مگر پہنچ فردوس میں گیا ہے۔ تو جو وہاں کی خبر فوراً دے، وہ اپنے شہر کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے خبر نہیں تھے۔ اصل میں شوق اور امیدیں جو لوگوں کو خبر کے بارے میں ہے کہ کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے یہ کہلوانا بھی چاہتے ہیں کہ جس کا آپ نے انتخاب کیا وہ تو علیل ہیں، وہ یہ کام کیسے کر سکیں گے؟ تو سرکار یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں آئے تو شفا بھی مل جائے گی اور فتح کا سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا۔ کہا گیا یشتکی عینیہ، ان کی تو دونوں آنکھیں علیل ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا انہیں بلاؤ، فبصق فی عینیہ۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا واقعی علت تھی آنکھوں میں، آنکھیں علیل تھیں، تو سرکار نے اپنا لعاب دہن آنکھوں میں لگایا۔ فی عینیہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو زمانہ مشکل کشا کہتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا لعاب ان کا بھی مشکل کشا ہے۔ فبصق فی عینیہ، ان کی آنکھوں میں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یوں تھا کہ جیسے آنکھیں کبھی خراب ہوئی نہیں تھی۔ اب اس میں پھر جھنڈا دے دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاتح خیبر بنے۔ وہ خیبر کا دروازہ جس کو 40 مرد ہلا نہیں سکتے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ میں اٹھا کے ڈال بنا لیا۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے میں اپنے موضوع کا جو آغاز ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سند دی ہے کہ وہ کون ہیں، یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور ان سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام بھی پیار کرتے ہیں۔